ایکسپلور فیکٹ کے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 12 سالہ اقبال مسیح ایک گمنام ہیرو جسے پاکستان کے علاوہ ساری دنیا جانتی ہے۔ فیکٹری میں کام کرنے والا یہ غریب بچہ کیسے امریکہ اور کینیڈا میں اعلیٰ ایوارڈ سے نوازا گیا، یورپ اور امریکہ میں اقبال مسیح کے مجسمے کیوں لگائے گئے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اقبال مسیح کی زندگی کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات دیں گے جو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایکسپلور فیکٹ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں۔ ناظرین گرامی، اقبال مسیح 1983 میں پاکستان کے شہر مریدکے میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک کارپیٹ بنانے والی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ اقبال جب 4 سال کا تھا تو اس کی ماں نے کارپیٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپیہ قرضہ لیا۔ پھر جب 2 سال بعد وہ قرضہ واپس نہیں کر سکی تو فیکٹری کے مالک نے قرضے کے بدلے 6 سالہ اقبال کو فیکٹری میں کام پر لگا دیا۔ 6 سالہ اقبال کی ہفتے کے 7 دن روزانہ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اس وقت اقبال کا قد 4 فٹ اور وزن صرف 20 کلو تھا۔ 12 گھنٹوں کے دوران صرف 30 منٹ کی بریک دی جاتی تھی اور روزانہ کے صرف 15 روپے ملتے تھے۔ یوں 600 روپے کا قرضہ تو کیا اترنا، اس قرضے کا سود بڑھتا گیا۔ اقبال سمیت وہاں 20 بچے تھے جن سے زبردستی کام لیا جاتا اور کام کے بعد انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ فرار نہ ہو سکے۔ 10 سال کی عمر میں اقبال کو پتا چلا کہ سپریم کورٹ نے قرضے کے بدلے زبردستی کام لینے پر پابندی عائد کر دی ہے تو وہ فیکٹری سے فرار ہو گیا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور واپس فیکٹری کے مالک ارشد کے پاس لے آئی۔ ارشد نے اقبال کو الٹا لٹکا کر اس پر شدید تشدد کیا اور دوبارہ فیکٹری میں کام پر لگا دیا۔ اقبال دوسری بار بھی بھاگ گیا اور سیدھا اس سکول میں گیا جو ایک رفاہی ادارے کا تھا۔ وہ ادارہ بچوں کو مفت تعلیم اور رہائش دیتا تھا اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا۔ سکول میں اقبال نے 4 سال کی تعلیم 2 سال میں مکمل کی۔ اس کے بعد 12 سالہ اقبال نے امریکہ سمیت دنیا بھر میں جا کر چائلڈ لیبر کے خلاف چھوٹی چھوٹی تقاریر کرنا شروع کر دی۔ اس کی کاوشوں اور تقاریر سے پاکستان میں ہی 3000 سے زائد بھٹا مزدور، فیکٹریوں پر محبوس بچے آزاد کروا لیے گئے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ بڑے ہو کر وکیل بننا چاہتا ہے۔ اسے تقاریر کے لیے امریکہ اور سویڈن سمیت بہت سے ممالک میں بلایا جاتا تھا۔ 12 سالہ یہ بچہ پاکستان کا مثبت چہرہ بن کر ابھر رہا تھا۔ 1994 میں بوسٹن امریکہ میں ریبوک ہیومن رائٹس ایوارڈ ریسیو کرتے ہوئے اس نے جو تقریر کی وہ ملاحظہ ہو: میں پاکستان کے ان لاکھوں بچوں میں سے ایک ہوں جو جبری مشقت کے شکار ہیں، لیکن باؤنڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ کی وجہ سے میں آزاد ہوا اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آزادی کے بعد میں نے باؤنڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ جوائنٹ کا اسکول جوائن کیا اور وہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہم جیسے جبری مشقت کرنے والے بچوں کے لیے BLLF اور احسان اللہ نے وہ کام کیا ہے جو آپ لوگوں کے لیے ابراہم لنکن نے کیا تھا۔ آج آپ آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں۔ اپریل 1996 میں جب اقبال اپنی عمر کے 13ویں سال میں تھا، ابھی چند ماہ پہلے بوسٹن سے ایوارڈ وصول کر کے واپس آیا تھا۔ گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے اسے ہیروئن کے ایک عادی نشے باز شخص محمد اشرف نے اقبال مسیح کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ ننھا سا پھول مکمل کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ گو کہ بچے کے والدین نے اس قتل کے پیچھے کارپیٹ مافیا کا ہاتھ ہونے سے انکار کر دیا، لیکن احسان اللہ کے مطابق اقبال کو کارپیٹ مافیا نے مروایا، جن کے جبری مزدور آزاد کروا کے اقبال نے انہیں کافی نقصان پہنچایا تھا۔ اقبال مسیح کو اس کی زندگی اور موت کے بعد بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ اقبال کی جد و جہد دیکھ کر کینیڈا کی ایک رفاہی تنظیم فری دی چلڈرن کا قیام عمل میں آیا۔ ان کی انسپائریشن اقبال مسیح تھا۔ اس تنظیم نے پاکستان میں 20 سکول بھی قائم کیے۔ 1994 میں اقبال نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے ایک سکول میں 7ویں جماعت کے بچوں سے خطاب کیا۔ بعد میں جب ان بچوں کو اقبال کی موت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے سکول سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان میں ایک سکول بنایا۔ اقبال مسیح کی زندگی پر ایک انگریز مصنف فرانسکو ڈی ایڈمو نے کتاب لکھی جس کا نام اقبال تھا۔ 1994 میں اقبال کو بوسٹن میں ریبوک ہیومن رائٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1996 میں اسپین اور جنوبی امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہر سال 16 اپریل یعنی اقبال مسیح کی برسی کے دن ہم چائلڈ لیبر کے خلاف منایا کریں گے۔ 1998 میں اٹلی کی ایک نئی رفاہی تنظیم نے اٹلی میں بہت سے اسکول قائم کیے جن کا نام اقبال کے نام پر رکھا گیا۔ سن 2000 میں اقبال کو اٹلی میں ورلڈ چلڈرن پرائز فار ہیومن رائٹ سے نوازا گیا۔ 2009 میں امریکی کانگریس نے ایک نئے ایوارڈ کا آغاز کیا جس کا نام اقبال مسیح ایوارڈ تھا۔ اس ایوارڈ کا مقصد چائلڈ لیبر کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کو نوازنا تھا۔ اپریل 2012 میں اقبال مسیح کی 70ویں برسی کے موقع پر سینٹیاگو اسپین میں ایک چوک کا نام اقبال مسیح رکھ دیا گیا۔ 2014 میں کیلاش ستارٹی کو چائلڈ لیبر کے خلاف جدوجہد پر نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ اپنی تقریر کے دوران کیلاش نے اقبال مسیح کا ذکر کیا اور اپنا ایوارڈ ان کے نام کیا۔ 2016 میں اٹلی کے شہر کاتیانا میں اقبال مسیح کے نام سے رگبی کا ٹورنامنٹ کروایا گیا اور 17 اپریل 2017 کو اسپین کی سلامانکا یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سال سے وہ ہر سال 16 اپریل کو اقبال مسیح کی برسی کے موقع پر چائلڈ لیبر اور چائلڈ سلیوری کے خلاف دن منایا کریں گے۔
दोस्तों ये कहानी पाकिस्तान के गुमनाम हीरो इकबाल मसीह के बारे में थी। ये वो फूल था जो खिलने से पहले मुरझा गया। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।